اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ باب ذوالفقار تاجدار کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین کا فرمان عالی شان حدیث مصطفیٰ ہر روز پیش کی جاتی ہے، اور آج جو حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، حضرت حباب اس حدیث کے راوی ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی گئی، حضور تاجدار کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید المرسلین خانہ کعبہ کے سائے میں چادر کا تکیہ بنا کر رام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ ہم نے مشرکین کی سخت تکلیفیں جھیلی۔ وہ صحابہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ، ہم نے مشرکین کی بڑی سخت تکلیفیں جھیلی ہیں، برداشت کی ہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جب انہوں نے یہ عرض کی، حضور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا، تمہیں اگلوں میں سے ایک بات بتاتا ہوں۔ فرمایا، ایک شخص کے لیے گڑھا کھودا جاتا اور اس کو اس گڑھے میں دبایا دیا جاتا اور اس کے سر سے لے کر نیچے تک آرے سے چیرا جاتا۔ پھر اس سے پوچھا جاتا کہ بتاؤ، تم کلمہ چھوڑتے ہو؟ وہ کہتا، نہیں، اپنے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا، کلمہ حق کی صدا بلند کرتا رہوں گا۔ اتنا ظلم ستم کرنے کے باوجود وہ کلمہ حق پر ڈٹ جاتا، اور پھر فرمایا کیا ہوتا؟ اسے چیر دیا جاتا اور پھر اس کے گوشت کے نیچے ہڈیوں تک لوہے کی کنگھی کی جاتی۔ اتنی سخت اذیت، اوپر سے لے کر نیچے تک لوہے کی کنگھی کے ساتھ اس کے پٹھوں تک کھینچا جاتا، اور پھر اس سے پوچھا جاتا کہ اس دین سے رک جاؤ گے، اس دین کو چھوڑ دو گے؟ وہ کہتا، نہیں، اس دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ کتنی اذیت برداشت کی، کتنا دکھ، کتنی تکلیف، کتنی مصیبت برداشت کی، لیکن دین کو نہ چھوڑا، دین پر قائم رہے، دین پر پورا اترے۔ باب ذوالفقار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خدا کی قسم، یہ دین پورا ہو کر رہے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین پورا ہو کر رہے گا، حتیٰ کہ سوار سنان سے خضر موت تک چلے گا، یعنی آخر تک یہ دین چلے گا۔ اور فرمایا، کسی کا خوف نہیں اللہ کے سوا، کسی سے خوف نہ کروں گا اللہ کے سوا۔ اور فرمایا، سو بیڑیوں کے اپنے بکریوں پر مگر تم لوگ جلد بازی کرتے ہو۔ فرمایا کہ تم لوگ جلد بازی کرتے ہو۔
وہ لوگ جو پہلی امتوں کے تھے ان پر اتنا ظلم کیا گیا، اتنا تشدد کیا گیا، اتنی ان کو تکلیفیں دی گئیں، اس کے باوجود وہ اپنے دین پر قائم رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے دین کو نہ چھوڑا، انہوں نے اپنے دین کو نہ چھوڑا۔ اتنی تکلیفیں، اتنی مصیبت برداشت کرنے کے بعد اب ابھی بخاری حدیث کو حضرت حبار نے بیان کیا ہے، ان کی کنیت ہے حضرت ابو عبداللہ، یہ قبیلہ بنو تیمیہ سے تھے اور زمانہ جاہلیت میں غلام تھے۔ آپ غلام رہے، آپ کو ایک خاتون عورت نے خرید کر آزاد کر دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام در ارقم پہنچنے سے پہلے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ کفار کے ہاتھوں بڑی اذیتیں، بڑی تکلیف، بڑی مصیبت انہوں نے برداشت کی تھی، بے شمار اذیتیں ان کو دی گئی تھیں۔ یہ اپنے دین پر قائم رہے، انہوں نے دین اسلام کو نہیں چھوڑا اور صابر رہے۔ کوفہ میں آپ کو دفن کیا گیا، آپ کی عمر مبارک 73 سال تھی اور 37 ہجری میں وفات پائی۔ اب آپ بکار اس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چل رہا ہے کہ جو پہلی امتوں کے لوگ تھے ان پر بڑا ظلم کیا جاتا تھا، بڑی زیادتی کی جاتی تھی، نکیلی نوکدار کیلیں ٹھوک دی جاتی اور ان کی کھوپڑیوں میں نکیلی کیلیں ٹھوک دی جاتی تھی۔ جب وہ دماغ کی تہ تر جاتی تو اسے کھینچتے، اذیت دیتے، تکلیف دیتے، پھر پوچھتے کہ تم دین چھوڑتے ہو یا نہیں؟ پھر وہ اپنے دین پر قائم رہتے، کہتے نہیں ہم دین کو نہیں چھوڑتے، ہم دین پر قائم ہیں۔ اب اب بکار یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دین کی خاطر اتنی تکلیفیں، مصیبتیں برداشت کرتے رہے۔ ہمیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح محبت کرنی چاہیے کہ ہم نہ دولت کے عوض میں بکیں، نہ کسی تکلیف اذیت کی وجہ سے بکیں۔ ہم کو بکنا نہیں چاہیے، ہم کو اپنے دین پر قائم رہنا چاہیے۔ استقامت یہی ہے کہ تم دین پر ڈٹ جاؤ، جتنی بھی مصیبتیں، تکلیفیں، مصائب آئیں ان کا سامنا کرو۔ آقا مدنی، تاجدار مدینہ، سرکار مدینہ کی محبت یہی ہے کہ موت آئے تو حضور کی غلامی میں موت آئے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کائنات ہماری اس حاضری، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے۔ والسلام۔